بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی میں سے جیل سے آزادی سے لے کر قحط سالی سے نکالنے اور بھائیوں کو پہچان کر غلہ دینے کے واقعات کا ذکر کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو لانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیسے راضی کیا، اور جب لائے تو ان پر کیا الزام لگا اور یہ الزام کس نے لگایا تھا، اور پھر اس کی کیا سزا مقرر کی گئی تھی۔ یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم دوستو، جو اناج جناب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیا تھا وہ اناج ختم ہونے لگا، تو انہوں نے دربار یوسف یعنی مصر جانے کا قصد کیا تھا اور اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جانے کے لیے والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سابقہ تجربے کی بنا پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر مجھے قول اقرار نہ دو کہ اسے میرے پاس صحیح سالم لے آؤ گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ، یعنی تمہاری کوئی اجتماعی مصیبت پیش آ جائے یا تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ ناظرین محترم، یہاں ایک بات یہ سوچنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ سب کے سب وہاں گرفتار ہوں گے اور ان کو کوئی نہ کوئی ضرور مسئلہ درپیش ہوگا۔ جب بھائیوں نے یہ عہد و پیمان کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی، اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ 11 تندرست اور توانا جوان بھائی تھے، لہٰذا ان سب کے ایک ہی دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں نظر بد کا احتمال تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی نظر بد سے بچنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ آپ علیہ السلام دعائیہ کلمات بھی بتلایا کرتے تھے، فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہا کرو، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو نظر بد کے لیے بطور دم پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ محترم دوستو، جب سب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا۔ آپ علیہ السلام نے دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ اس طرح بنیامین تنہا رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے بھائی حضرت یوسف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا اور وہ خوشی خوشی روانہ ہونے لگے، جس کا ذکر قرآن مقدس میں اس طرح ملتا ہے۔ پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک کر کے دے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ وہ بولا، بادشاہ کا پیالہ کھویا ہوا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ کا غلہ انعام میں ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ محترم دوستو، وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو سب بھائیوں نے جواب دیا کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس کا سامان چوری ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، سب کو سامان سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ وہاں سب کے سامان کی تلاشی ہوئی اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہو گیا تھا۔ جرم ثابت ہونے پر بنیامین کو جانے کی اجازت نہ ملی۔ یہ صورتحال ان بھائیوں کے لیے نہایت حیران اور پریشان کن تھی۔ انہوں نے کہا،
اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ ناظرین محترم، دراصل یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ان کی پھوپھی کیا کرتی تھی، جو انہیں بہت چاہتی تھی۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں لینا چاہا، پھوپھی انہیں روکنا چاہتی تھی، اس لیے ان کی کمر میں ایک پٹکا کپڑوں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا کہ پٹکا گم ہو گیا ہے، اور سب کی تلاشی لی تو وہ ان کی کمر سے بندھا ہوا مل گیا تھا۔ لہٰذا اس شریعت کے قانون کے مطابق انہیں پھوپھی کے پاس رہنا پڑا، یہاں تک کہ پھوپھی نے وفات پائی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ محترم دوستو، بھائیوں کو فکر تھی کہ والد کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف سے درخواست کی کہ بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ ممکن نہیں، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی بڑے مایوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا پختہ عہد کیا تھا؟ ہم سب اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے نہیں ہلوں گا۔ محترم دوستو، یہ بڑا بھائی یہودا تھا، وہی بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد کھانا مہیا کیا کرتا تھا۔ باقی 9 بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور یہودا وہیں ٹھہر گیا، تو سب بھائی کنعان پہنچ کر والد کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگے۔ ساتھ ہی اپنی صفائی بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو آپ علیہ السلام اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم مقیم تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم کی فریاد اپنے اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ میرے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ محترم دوستو، یہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر دوبارہ عزیز مصر کے دربار میں گئے اور نہایت عاجزی انکساری سے بھائی کی رہائی کی اپیل کرنے لگے۔ ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے، ضعف اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نمناک ہوئیں۔ روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھ کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگ پڑے اور پھر اپنے راز کو ظاہر کیا۔ بھائیوں سے سوال کیا، کیا تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا تذکرہ سنا تو حیران رہ گئے اور گھبرا کر بولے، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے اور اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے جب حضرت یوسف کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کیا۔ آپ نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیتے ہوئے کہا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے والد صاحب کے چہرے مبارک پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور تم سب اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ محترم دوستو، ابھی قافلہ قمیص لے کر چلا ہی تھا کہ مصر سے 250 میل دور کنعان میں داخل نہیں ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اہل خاندان سے کہا کہ مجھے اپنے گمشدہ بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خاندان نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بات کو پیرانہ سالی کی وجہ سے ذوف دماغ پر محمول کیا اور کہا کہ برسوں کا گمشدہ بیٹا جس کو بھیڑیا لے گیا تھا، بھلا اس کی خوشبو کیسے آنے لگی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم لوگ وہ بات نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ شاہی دستہ کے ہمراہ قافلہ جب شہر میں داخل ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سر جھکائے ان کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشی اور بے قراری سے کہا، تم سب آ گئے؟ مجھے یوسف کی مہک محسوس ہو رہی ہے۔ یوسف ہمارے ساتھ نہیں آیا؟ ایک بھائی نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ جواب دیا،
اور پیراہن نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یوسف نے یہ بھیجا ہے کہ والد گرامی کی آنکھوں پر لگا دینا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیراہن ہاتھ میں لیا اور یہ کہتے ہوئے چومنا اور آنکھوں سے لگانا شروع کر دیا۔ پیراہن آنکھوں سے مس ہو رہا تھا اور رفتہ رفتہ بینائی لوٹ رہی تھی۔ محترم دوستو، کچھ دنوں کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اہل خانہ سمیت مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بڑی سپاہ کے ساتھ شہر سے باہر والد اور والدہ اور خاندان والوں کا استقبال کیا۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کی دو پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آبدیدہ کر دیا تھا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ آپ نے والد اور ستیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا، پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس وقت جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بچپن کا خواب یاد آیا۔ انہوں نے کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ ناظرین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان نے مصر میں ہی مستقل سکونت اختیار کی اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے۔ امید کرتے ہیں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ پسند آیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔